أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو چوری سے سن بھاگا سو اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا۔ پچھلی آیات میں منکرین کی ہٹ دھرمی اور عناد کا ذکر تھا۔ عناد یعنی کینہ۔ ان آیات میں جو آگے آ رہی ہے اللہ پاک کے وجود، توحید، علم، قدرت کے واضح دلائل آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کے مخلوقات کے حالات و مشاہدات سے بیان کیے گئے ہیں، جن میں ذرا بھی غور کیا جائے تو کسی عاقل کو انکار کی مجال نہیں رہتی۔ ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا۔ بھئی کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے آسمان کو دیکھیں گا اور آسمان کے ستاروں کو دیکھیں گا، اس کی چمک کو دیکھیں گا اور زمین کے پھیلاؤ کو دیکھیں گا اور زمین اور آسمان کے بیچ کے خلا کو دیکھیں گا تو اس کا ضمیر اور اس کا دل اور اس کی زبان یہی کہیں گی، اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن کوئی اگر نام ماننا چاہے تو چاہے اس کے سامنے کتنے بھی دلائل پیش کر دو، ہر دھرم اور ضدی کبھی بھی جو ہے دوسروں کی بات کو نہیں مانتا ہے، وہ اپنی ہی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ضد اور ہر دھرم کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے حضرت کے زندگی کو دیکھا اور آپ کے معجزات کو دیکھا پھر بھی ایمان سے دور رہے تو دنیا اور آخرت ان کی تباہ ہو گئی۔ بس سمجھ گئے؟ تو ہر انسان، اللہ فرماتے ہیں غور کرو، زمین پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، چمکیلے ستاروں پہ غور کرو، سورج کی روشنی پہ غور کرو، چاند کی ٹھنڈک پہ غور کرو، چلتی ہوا پہ غور کرو، اڑتی چمیلی پہ غور کرو، درختوں کو دیکھ کے سوچو اور سمجھو، پھل اور پھول کو دیکھو، پھل کی مٹھاس کو دیکھو، پھول کی خوشبو کو دیکھو، پانی کی ٹھنڈک کو دیکھو، اڑتا دریا دیکھو، بہتا پانی دیکھو، ہر چیز میں تم کو قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ جی، آم کچا ہوتا ہے تو ذرا کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے۔ اس میں کھٹاس اور مٹھاس کون بھرتا ہے؟ یہ رب بھرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہر چیز میں غور کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، غور کرو تو تمہارے دل کے اندر رب کی قدرت پیدا ہوگی، اللہ کی ربوبیت کا یقین دل کے اندر پیدا ہوگا، اللہ کے ذات عالی کا مضبوط یقین پیدا ہوگا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہر اہل ایمان کا یقین اللہ کے ذات پہ آئے، ہر اہل ایمان کا اور ہر اہل مسلمان کا یقین صرف اللہ کے ذات پر ہو۔ بات سمجھ گئے؟ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اب محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے۔ آسمان کو ستاروں کے ذریعے ہر شیطان مردود سے محفوظ فرما دیا کہ وہاں تک ان کے رسائی نہیں ہو پاتی۔ ہاں مگر کوئی بات فرشتوں کی چوری چھپے سن بھاگے
تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہوتا ہے اور اس کے اثر سے وہ شیطان ہلاک یا بدحواس ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شیاطین کے رسائی آسمانوں تک نہیں ہوتی۔ بھائی ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیاطین کے رسائی کسے کہتے ہیں؟ پہنچنا۔ آسمان تک شیاطین پہنچ نہیں سکتے۔ ابلیس لعین کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکے میں مبتلا کرنا وغیرہ، یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں۔ بھائی جس وقت شیاطین جنت میں تھے تو جنت میں کب تھے؟ وہ جنت میں اس وقت تھے جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں سجدہ آدم کو نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا۔ کیا تھا؟ حکم سب سے اہم ہوتا ہے، ادب سے بڑھ کر بھی حکم ہوتا ہے۔ بھئی ادب سے بڑھ کر بھی کیا ہوتا ہے بولو؟ ہاں، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ آدم کو نہیں تھا، اللہ ہی کو تھا، حکم رب کا تھا۔ بولو حکم کس کا تھا؟ ہاں، قربانی کرو، یہ حکم اللہ کا ہے، لیکن قربانی سے اللہ کو کچھ فائدہ ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے مال کو میرے نام پہ لٹاتے ہیں یا نہیں لٹاتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ نے قرآن میں صاف کہا تمہارا گوشت، تمہارا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقوی، تمہاری نیکی ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حکم رب کا تھا، سجدہ نہیں کیا تو میرے اللہ نے قرآن میں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، ہم نے اس کو کافر بنا دیا۔ تو شیاطین و جنات جنت میں رہا کرتے تھے، کب؟ آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے پہلے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین پہ اتار دیا، اب اخراج شیاطین کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیاطین کو جنت سے نکال دیا، تو اخراج شیاطین کے بعد یہ داخلہ ممنوع ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب جنت سے نکالے گئے، اب اس کے بعد ان کا داخلہ آسمان پہ جانا بند ہو گیا۔ نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد سے داخلہ ممنوع ہوا۔ سورہ جن کی آیات میں مذکور ہے اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کے باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے۔ نقعد منہا مقاعد کے الفاظ سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح شیاطین کیا کرتے تھے؟ چوروں کی طرح آسمان کے بادلوں میں چھپ جاتے۔ بادل جو ہیں آسمان کے بہت نیچے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو شیاطین چوروں کی طرح بادل کے بیچ میں چھپتے یا بادل کے کنارے چوری چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، بات سمجھ گئے نا؟ اور چوری چھپ کے بیٹھنے کے بعد وہاں وہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ جو حکم اللہ رب العالمین فرشتوں کو دیتے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو بہت مقرب فرشتے ہیں، اللہ ان کو حکم دیتے، وہ دیگر فرشتوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے کہ رب کا یہ پیغام ہے، تو فرشتے آگے فرشتوں کو پہنچاتے ہیں۔ ایسا کرتے کرتے پوری فرشتوں کی دنیا کے اندر اللہ کا پیغام عام ہو جاتا۔
اب حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، جیسے فجر کی نماز میں دن کے فرشتے آتے ہیں، عصر کے نماز میں رات کے فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ فرشتے آسمان کے نیچے آ کر بادل کے پاس گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں یہ کرنے والے ہیں، اللہ دنیا میں وہ کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو فرشتے آسمان کے نیچے آ کر گفتگو کرتے تو شیاطین وہاں چھپ کر باتیں سنتے ہیں۔ کہاں پر؟ بادلوں کے کنارے پہ بیٹھ کر۔ اور جب باتیں اب جو انسان چوروں کی طرح باتیں سنتا ہے نا تو بھاگتا بھی چوروں کی طرح ہے۔ بھئی چور جب چوری کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نہیں بھئی میں نے چوری کر لی ہے، اب میں چلوں گا آرام سے تجوید کے ساتھ میں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ چور تو چاہے کتنی بھی صفائی سے چوری کرے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لفظ ہے کہ شیاطین چور کی طرح سنتے ہیں، جب باتیں سنتے ہیں تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کو شہاب ثاقب لگتا ہے۔ جو ہم کو لگتا ہے آسمان میں ستارہ ٹوٹا ہے، کچھ روشنی ہم کو چمکتے ہوئے نظر آتی ہے، وہی فرشتے ان کو شہاب ثاقب پھینک کے مارتے ہیں۔ جو ان کو لگتا ہے تفسیر کے مطابق یا تو مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، یا بدحواس یعنی پاگل ہو جاتے ہیں۔ کون؟ شیاطین۔ بدحواس سمجھتے نا، اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جب انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے نا پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگلوں کے دنیا کو تو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے۔ تو جو دنیا کے اندر نجومی ہوتے ہیں جن کے پاس شیاطین آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اب کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں یہ ہونے والا ہے، تو بعض وقت میں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو وہی شیاطین خبریں لا کے سناتے ہیں اپنی نجومیوں کو۔ بات سمجھ گئے؟ حضور نے فرمایا تم ان کے پاس مت جاؤ جن کے پاس شیاطین آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ تم ان کے پاس مت جاؤ جن کے پاس شیاطین آتے ہیں، اور نجومی شیاطین کی مدد سے تمہارا کام کرتے ہیں، وہ بھی شرک ہے، ناجائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، رب کی طاقت ہے، اتنا ہونے کے باوجود ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ ارے بات سمجھ گئے؟ شہاب ثاقب۔ امی جان فرماتی ہے کہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ شیاطین سن لیتے ہیں جو بادل کے پاس چوری سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تو بالکل ہی بند ہوگا، کیونکہ وحی کا زمانہ تھا۔ زمانہ کون سا تھا؟ وحی کا نزول تھا، اور فرشتے بارہا آ رہے تھے۔ جبرائیل آپ کے پاس 24,000 مرتبہ آیا ہے۔ کتنا آیا ہے؟ 23 سالہ نبوت کے عرصے میں جبرائیل امین آپ کے پاس 24,000 مرتبہ وحی لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے۔ مستقل فرشتوں کی آمد چالو تھی۔ کیا تھی؟ مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے قرآن کو اترتے ہوئے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مستقل مدینہ کے اندر فرشتوں کی آمد تھی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ تب تو ایمان مضبوط بنا تھا کہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھئی ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے کہ ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات نہیں ہے، صحابہ کے سامنے آقا کی ذات تھی۔ اور ٹھیک ہے نہیں تھی، جتنا بڑا معلم ہوگا اتنے بڑے شاگرد بنیں گے۔ آپ نے کہا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کے پاس سے سب سے زیادہ علم آپ کو ملا ہے، تو آپ سب سے بڑے معلم تھے رب کے بعد، تو صحابہ ویسے آپ کے شاگرد بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں؟ ویسے آپ کی تربیت کی ہے، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھا، بدر کے اندر اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی، خندق کے اندر اللہ کے غیبی نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھی، نبی کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کے انگلیوں سے پانی کا نکلنا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 صحابہ نے نبی کی انگلیوں سے نکلتا ہوا پانی دیکھا، پیا، وضو کیا۔
بات سمجھ گئے؟ تو ان کا یقین اور ایمان بڑا مضبوط بن گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان آیات میں شہاب ثاقب قرآن کریم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب حفاظت وحی کے لیے، کائے کے لیے؟ حفاظت وحی کے لیے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں۔ شہاب ثاقب حفاظت وحی کے لیے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کے باتیں نہ سن سکے۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آپ صحابہ کے ایک مجمع کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ایک مجمع کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ستارہ ٹوٹا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارے ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے یا دنیا میں کوئی بڑا آدمی مرنے والا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے۔ بس سمجھ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ کیا ہے؟ فضول۔ پھر آپ نے کہا اس کا ستارے کا ٹوٹنا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ستارے کا تعلق کسی کے مرنے اور پیدا ہونے سے نہیں ہے، کوئی حادثے سے نہیں ہے، یہ شعلے شیاطین کو دفع کرنے کے واسطے پھینکے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا وہ بھی قرآن کریم کے منافی نہیں۔ تو بزرگان دین جو ستارے ٹوٹتے ہیں وہ شیاطین کو جو ہے تو فرشتے شہاب ثاقب پھینک کر مارتے ہیں اور وہ شیاطین کو لگتے ہیں جس سے وہ حواس کھو دیتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بہت زیادہ پیدا کیا ہے، جنات بھی دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ہماری دنیا ہے ویسے جنات کی دنیا ہے، ان کی اپنی عدالتیں ہیں، ان کے اپنے محلات ہیں، ان کے اپنے گھر ہیں، ان کے اپنی شادیاں ہوتی ہیں اور نکاح ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی حکومتیں ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ جو ہماری طرز زندگی ہے بس ویسے جنات کی بھی طرز زندگی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہے، وہ پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ حضرت بھی جنات کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ میں تھے اور حضرت نے ایک پہاڑ پر عبداللہ بن مسعود کو بٹھا کر حصار باندھا تھا کہ عبداللہ میں یہ حصار باندھ رہا ہوں، اس کے باہر مت نکلنا، اگر اس کے باہر نکل گئے تو ملاقات حشر کے میدان میں ہوں گی۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت جنات کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے تھے، مکہ المکرمہ کے اندر بھی گئے تھے اور مدینہ پاک کے اندر بھی پہاڑوں میں جنات کے پاس خدا کا پیغام لے کر گئے تھے، اللہ کی بات لے کر گئے تھے اور جنات کو دین کی دعوت دی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ تو پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، وہ جنگلات میں رہتے ہیں، اور آج بھی دنیا کے اندر بہت جنات موجود ہیں، جتنے انسان موجود ہیں جنات موجود ہیں، شیاطین موجود ہیں، لمحے لمحے پل پل پر جنات ہمارے ساتھ میں، شیاطین ہمارے آگے پیچھے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد مسنون دعا کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، تم اللہ کے حصار میں آ جائیں گے۔ بولو کہاں آئیں گے؟ آیت الکرسی نہیں، کچھ تو کم سے کم آیت الکرسی تو پڑھا کرو، ہر نماز میں 5 بار پڑھا کرو، کم سے کم 1 بار ضرور پڑھا کرو، اپنا حصار باندھ دیا کرو پھونک پھاک کر۔ بات سمجھ گئے؟ امی عائشہ کہتی کہ حضور اتنا پھونکتے تھے پڑھنے کے بعد، بعض وقت میں آپ کے مبارک
جی دانتوں کے بیچ کے لکیروں سے لعاب نکلتا تھا، اتنا پھونکتے تھے جی، جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا حضرت وہاں تک ہاتھ پھیرتے تھے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو شیاطین کی بھی دنیا ہے اور جنات کی بھی دنیا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس میں بھی نیک ہے، اس میں بھی برے ہے، اس میں بھی اچھے ہیں، اس میں بھی یعنی ہر طریقے کے لوگ ان کے اندر جیسے ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے شیاطین اور جنات سے۔ اور یہ ساری باتیں تھیں جو آپ کو بتلائی گئی ہے قرآن کریم کی روشنی کے اندر، اور بھی انشاءاللہ قرآن کریم روز ایک نیا پیغام سناتا ہے، جو ہم سب کے معلومات کے اندر ایک نیا اضافہ ہوتا ہے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم کی ذات کا مکمل یقین نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔